وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد، آمین یا رب العالمین۔ باب اذا قال رب الارض، جب کہے زمین کا مالک، اقرک ما اقرک اللہ، میں تجھے رہنے دوں گا جب تک اللہ تجھے رہنے دے۔ اقرک قاف را را سے، قرار اسی سے ہے۔ وَلَمْ يَذْكُرْ أَجَلًا مَعْلُومًا، اور وہ کسی ایک معلوم مدت کا ذکر نہ کرے، یعنی 2 سال کے لیے، 1 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، کچھ بھی نہ کہے، بس تم رہو، دیکھی جائے گی، جب تک اللہ نے چاہا تم رہو گے۔ فَهُمَا عَلَى تَرَاضِيهِمَا، تو وہ فیصلہ باہمی رضامندی پر ہوگا ان دونوں کی، یعنی وہ فیصلہ کر سکتے ہیں باہمی رضامندی پر۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ قال حدثنا احمد بن المقدامی قال حدثنا فضیل بن سلیمان قال حدثنا موسیٰ قال اخبرنا نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال عبد الرزاق اخبرنا ابن جریج قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اجل الیہود والنصارى، جلا وطن کیا یہود اور نصارہ کو، من ارض الحجاز، سرزمین حجاز سے۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لما ظہر علی خیبر، جب انہوں نے غلبہ پایا خیبر پر، فتح کیا خیبر کو، اراد اخراج الیہودی منہا، تو آپ نے ارادہ فرمایا یہود کو وہاں سے نکال دینے کا۔ وکانت الارض حین ظہر علیہا، اور وہ جو زمین تھی، وکانت الارض، اور تھی زمین، حین ظہر علیہا، جب آپ نے فتح کیا اس کو، للہ ولرسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، وللمسلمین، اور مسلمانوں کے لیے، واراد اخراج الیہودی منہا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو وہاں سے نکالنے کا ارادہ فرمایا۔ فسألت الیہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پوچھا یہود نے، یا سوال کیا یا ریکویسٹ کی یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیقرہم بہا، کہ تاکہ وہ ان کو وہیں رہنے دیں۔ یہود نے کہا ہمیں یہیں رہنے دیں، ان یکفو عملہا، کہ وہ ان زمینوں پر کام کریں گے، وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، اور ان کے لیے ہوگا، یعنی مسلمانوں کو آدھا پروڈیوس وہ دے دیں گے۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، نقرکم بہا علی ذلک ما شئنا، ہم تمہیں رہنے دیتے ہیں اسی بات پر، یعنی کہ تم لوگ کام کرو، کھیتی باڑی کرو، زمینوں کی دیکھ بھال کرو، اور ہاف پروڈیوس ہمیں دے دو، اسی چیز پر ہم رہتے ہیں جب تک ہم چاہیں گے۔ فقروا بہا، تو اسی پر رہے یہود وہیں پر خیبر میں، حتی اجلاہم عمر، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو جلا وطن کیا، الی تیماء و اریحاء، تیماء اور اریحاء کی جانب۔ اور یہ جن لوگوں نے سیرہ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ خیبر کے بعد پھر یہود کی جو یہ ریکویسٹ تھی وہ اس بنا پر بھی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھ لیا تھا
کہ ابھی مسلمانوں کے پاس نہ اتنی مین پاور ہے، نہ اتنی ایکسپرٹیز ہے کہ وہ اس کو زمین کو، اور خیبر کی زمینیں بہت لش لگژورینٹ گروتھ والی زمینیں تھیں، اور ایک بڑے وسیع پیمانے کے اوپر یہ زمینیں پھیلی ہوئی تھیں، ایگریکلچرل لینڈ تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اب عام مسلمانوں کی جو بہتری ہے وہ بھی اسی میں سمجھی کہ فی الحال کے لیے یہ زمینیں یہود ہی کے پاس رہیں اور ہمیں آدھا ہی اس کا ملتا رہے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے یہود کو جو بے دخل کیا تھا، تو ایک تو وجہ اس کی یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری وصیت تھی کہ یہود کو جزیرہ عرب سے نکال دیا جائے، اور پھر ان کی جب شرارتیں اور ان کی غلط حرکتیں اور سازشیں اس حد تک پہنچیں کہ ایک مرتبہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر، یہ اپنے باغات کی دیکھ بھال کے لیے خیبر گئے تو انہوں نے ان کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے یہود نے۔ تو اس وقت پھر عمر رضی اللہ عنہ نے جب ان کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو انہوں نے فرمایا کہ یہود کے علاوہ ہمارا وہاں کوئی دشمن نہیں، ہمارے وہی دشمن ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے، لہٰذا ہم ان کے علاوہ اور کسی پر تہمت بھی نہیں لگائیں گے، اس لیے میری رائے ہے کہ اب انہیں جلاوطن کر دیا جائے، اور پھر ان کو جلاوطن کر دیا گیا تھا۔ باب ما کان من اصحاب النبی یواسی بعضهم بعضا فی الزراعۃ والثمر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یواسی، یہ ہے جی مواسات، ٹھیک ہے، مواسات، بھائی چارہ کیا کرتے تھے، ان میں سے بعض کے ساتھ زراعت میں اور پھلوں میں، پیداوار میں۔ قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي عن ابي النجاشي مولى رافع بن خديج سمعت رافع بن خديج بن رافع عن عمه زهير بن رافع قال زهير، یعنی رافع بن خدیج اپنے چچا زہیر بن رافع سے روایت کرتے ہیں، لقد نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک منع کیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عن امر، ایک ایسے کام سے، کانا بہا رافقن، جو ہمارے لیے بڑا نفع بخش تھا، بڑا فائدہ مند تھا۔ قلت، میں نے کہا، ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو حق، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ حق ہے۔ قال، تو انہوں نے کہا، یعنی اب وہ بتا رہے ہیں کہ کس چیز سے آپ نے منع کیا تھا۔ دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال، اور پوچھا، ما تصنعون بمحاقلکم، تم لوگ اپنے کھیتوں میں کیا کرتے ہو، تم لوگ اپنے کھیتوں کا کیا کرتے ہو۔ قلت، میں نے بتایا، میں نے کہا، نؤاجرھا، ہم اجرت پر دے دیتے ہیں انہیں، علی الربیع، جو ربیع یعنی جو نالی کے کنارے کی پیداوار ہے اس کے عوض، وعلی الاوسق من التمر والشعیر، اور کوئی ہم متعین کر لیتے ہیں چند وسق ہم دے دیتے ہیں کھجور کے یا جو کے، وہ جو مزارعت ہے، وہ جو انسان جو کھیتی باڑی کرتا ہے، جو ہل چلاتا ہے، اس کو پھر ہم معاوضہ دے دیتے ہیں۔ تو ایک طرح سے ہم جیسے کرائے پر زمین دی جاتی ہے یا اجرت پر زمین دی جاتی ہے۔ قال، فرمایا، لا تفعلوا، تم ایسا مت کیا کرو، ازرعوها، تم خود اس کی زراعت کرو، او ازرعوها، یا کسی کو زراعت کے لیے دے دو، او امسکوها، یا اس کو ویسے ہی روک رکھو، یعنی ایسے اجرت پر دینے کی بجائے یا خود اگر کیپیبل ہو تو زراعت کرو، اس کے کیپیبل نہیں ہو تو کسی کو ویسے ہی دے دو کہ چلو تم زراعت کر لو، اس میں تمہارا بھی کچھ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ خاص طور پر جو بڑے زمیندار ہیں ان کو چاہیے کہ کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں وہاں کے جو کوئی یعنی جو کوئی رورل ایریاز میں، جو گاؤں میں رہنے والے جو غریب غرباء ہیں، ان کو ضرور کچھ نہ کچھ حصہ بیچ میں سے دے دیا کریں، اور یہ کلچر ہے بھی، اور بہرحال یہ اپنے دل کی بات ہوتی ہے، بعض جو ہیں وہ بڑے دل کے ہوتے ہیں تو وہ دے بھی دیتے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ نہیں بھی دیتے۔ او ازرعوها،
او امسکوہا یا روک رکھو اس کو، یعنی اس سال اگر تمہارا کیپیسٹی نہیں ہے نا زراعت کرنے کی تو اس کو ویسے ہی روک لو، زمین کو کچھ بھی نہ کرو، کاشت مت کرو۔ اب یہاں پر یہ جو الفاظ ہیں نا ازرعوہا او ازرعوہا، یہ مواسات کی دلیل ہیں کہ یا تو خود زراعت کر لو، ٹھیک ہے تمہاری زمین ہے تم اس میں زراعت کرو، اور اگر خود نہیں کر سکتے تو کسی دوسرے کو زراعت کرنے کے لیے دے دو، ٹھیک ہے۔ تو یہ مواسات کی دلیل ہے اور اس لیے امام بخاری اس کو یہاں پر لائے ہیں۔ قال رافع، رافع کہتے ہیں قلتو، میں نے کہا سمعا وطاعتا، میں نے سنا اور اطاعت کی، سن لیا اور اطاعت کر لی۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین کو خالی چھوڑ دینا کیا اس کو ضائع کرنے کے مترادف تو نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک سال اگر زمین کو چھوڑ دیا جائے نا تو جو ایگریکلچرسٹ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ نمبر ایک، زمین کی منفعت تو ختم نہیں ہوتی، اس کے اوپر گھاس اگتا ہے اور خوب اگتا ہے پھر، اور اس سے جانوروں کے لیے چارے کا انتظام بھی ہوتا ہے، لکڑی وغیرہ جو ہے وہ بھی حاصل ہوتی ہے، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ زمین کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور اگلے سال اس میں فصل زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ تو لہٰذا بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی زمین کو 4-6 مہینے یا ایک سال جو ہے کچھ حصے کو کہ جس میں وہ دیکھیں نا کہ وہ پیداوار ٹھیک نہیں ہو رہی یا جتنی ہونی چاہیے ایکسپیکٹڈ تھی وہ نہیں ہو رہی، تو اس کو وہ خالی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ بات ہم پیچھے کر آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواسات کو انکریج کرنے کے لیے اور خیر خواہی کو عام کرنے کے لیے یہ بات فرمائی، ورنہ یہ کوئی ایک قانون نہیں ہے کہ زمین جو ہے وہ ٹھیکے پر یا بٹائی پر یا اس طرح اجرت پر نہیں دی جا سکتی۔ قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال اخبرنا الاوزاعی عن عطاء عن جابر رضی اللہ عنہ قال كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، کہ لوگ جو ہیں وہ تہائی، چوتھائی اور نصف پیداوار پر مزارعت کیا کرتے تھے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت لہ ارض، جس کے پاس زمین ہے فلیزرعها، تو وہ اس کو کاشت کرے، او لیمنحها، یا کسی کو دے دے، میم نون ہا، کسی کو دے دے، فإن لم يفعل فلیمسک ارضہ، اور اگر یہ نہیں کرنا تو اپنی زمین کو روک رکھے۔ وقال الربيع بن نافع ابو توبة قال حدثنا معاوية عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض، جس کی ہو زمین فلیزرعها او لیمنحها اخاه، کہ وہ اس میں زراعت کرے یا ویسے ہی اپنے بھائی کو دے دے، فإن ابا، اور اگر وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا، فلیمسک ارضه، تو اپنی زمین کو روکے رکھے۔ قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو قال ذكرته لطاووس فقال يزرع، قال ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ عمرو بن دینار ہیں، عمرو جو ہے نا یہ عمرو بن دینار ہیں، اور انہوں نے کہا، ان سے روایت ہے کہ میں نے طاووس سے ذکر کیا مزارعت کا، تو انہوں نے کہا یزرع، کہ وہ کر سکتا ہے، بٹائی پر دے سکتا ہے، مزارعت کی جا سکتی ہے۔ اور پھر انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول بتایا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم ینہا عنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا تھا، ولیکن قال، لیکن آپ نے فرمایا تھا، ان یمنح احدکم اخاہ، کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو ویسے ہی دے دے تو خیر لہ، یہ بہتر ہے اس کے لیے، من ان یأخذ شیئا معلوما، اس سے کہ وہ اس سے کوئی متعین چیز لے لے۔ ایک وہ غریب آدمی ہے، آپ اس کو کوئی چیز دیتے ہیں، اور گاؤں میں تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ساجھے پر ایک وہ چیز کر لی جاتی ہے، جیسے جانور خرید لیا اور کسی کے گھر رکھ دیا، اب اس جانور کو چارہ دینا، اس کی حفاظت کرنا، اس کا دودھ دوہنا، ہر چیز جو ہے نا وہ اس گاؤں والے کے ذمے ہوتی ہے، اور جانور جو ہے وہ ذرا جو ہے تھوڑا سا زیادہ افورڈنگ وہ اس کا ہوتا ہے، تو پھر جو بھی کوئی اس دودھ کے بکنے سے یا جانور پل کے بیچا جاتا ہے تو اس کے پلنے یا دودھ کے بکنے سے جو پیسے آتے ہیں وہ ہاف آف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جائز ہے، لیکن اگر کوئی اتنی اپنے اندر سخاوت پائے تو یہی اس کے لیے اچھا ہے نا، کہ اچھا میں نے کیا کرنا ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اور بڑا کچھ دیا ہوا ہے،
میرے تو اور بھی سورس آف انکم ہے، تو میں چلو اس کو ایک گائے بھینس خرید دیتی ہوں، اس کا کچھ بن جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ بہتر ہے، لیکن قانوناً دوسرا کام بھی جائز ہے۔ قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري مزارعه على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے کھیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مزارعت کے لیے دیتے تھے، کرائے پر دیتے تھے۔ وہ ابی بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں بھی وہ یہ کرتے رہے، وہ عمر، اور عمر کے عہد میں رضی اللہ عنہ، وہ عثمان، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں بھی، وہ صدر من امارت معاویہ، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور حکومت تک بھی وہ اپنی زمین مزارعت پر دیتے رہے، کرائے پر دیتے رہے۔ پھر کیا ہوا؟ ثم حدث عن رافع ابن خدیج، پھر ان کو رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث سنائی گئی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن قراء المزارع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیت کرائے پر دینے سے منع فرمایا۔ فذهب ابن عمر الى رافع، تو ابن عمر جو ہیں یہ رافع کی طرف گئے، فذهبت معه، تو یہ کہتے ہیں نافع، یہ جو راوی ہے نا یہ کہتے ہیں کہ میں ساتھ گیا ان کے، فسألہ، تو ان سے جب پوچھا، فقالا، تو انہوں نے کہا، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن قراء المزارع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے زمین کو کرائے پر دینے سے۔ فقال ابن عمر، تو ابن عمر نے کہا، قد علمت انا كنا نکری مزارعنا على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمہیں پتہ تو ہے، تم جانتے ہو کہ ہم زمین کرائے پر دیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، بما علی الاربعاء، جو نالیوں پر چیزیں اگتی ہیں ان کے بدلے میں، وبشیء من التبن، اور کچھ گھاس کے عوض ہم دے دیا کرتے تھے، یعنی وہ جو مزارعت کر رہا ہے کسان، اس کو گھاس دے دی جاتی تھی، اس کو نالیوں پر اگنے والی کوئی یہ جو سبزیاں ہیں جیسے شلجم ہے، چقندر ہے، یہ اگتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے جو بھی ڈٹرمن ہوا ہوا ہو پہلے سے، کوئی وسق، کوئی وزن، کوئی مقدار، کوئی جو کی، کوئی گندم کی، کوئی جو بھی اس کے ساتھ متعین ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم کرتے رہے ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا؟ قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال، اور اب یہ سالم بن عبداللہ بن عمر سے ایک اور حدیث امام بخاری لائے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، کنت اعلم فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الارض تکرا، ہم تو یہی جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہم نہیں، میں تو یہ جانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم زمین کو کرائے پر دیا کرتے تھے، زمین کرائے پر دی جاتی تھی۔ ثم خشی عبداللہ، پھر ڈر گئے عبداللہ، ان یکون النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قد احدث فی ذالک شیئا، اس کے بارے میں کوئی بات فرمائی ہو، لم یکن علمہ، جو ان کو پتہ نہ ہو، فترک قراء الارض، تو انہوں نے احتیاط کے تقاضے سے زمین کو کرائے پر دینا ترک کر دیا۔ تو اب یہ ہمیں سمجھ آئی کہ رافع بن خدیج پورے مطلق طور پر زمین بٹائی پر دینے سے منع کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر اس موقف کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک مخصوص صورت میں منع ہے، کہ وہ جو بات ہم نے کی تھی کہ ایک اگر اسکوائر آف لینڈ ہے تو جو زمیندار ہے وہ کہتا ہے کہ یہ رائٹ سائڈ والا جو 10 ایکڑ ہے نا، اس کی تو میں ہی لوں گا، باقی کے جو ہے نا اس کی دیکھ لینا، وہ تم لے لینا۔ اب کبھی اس میں بہت زیادہ ایک جگہ پہ پیداوار آ جائے، کبھی دوسری دفعہ اس جگہ پہ آئے ہی نہیں، تو ایک بندے کا بہت سری نقصان ہونا ہی ہوتا ہے۔ تو ایسی مخصوص صورت سے آپ نے منع فرمایا ہے کیونکہ اس میں نقصان اور دھوکہ ہے، اور ادروائز تو آپ نے مطلقاً تو منع نہیں فرمایا۔ لیکن اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو جب ایک چیز میں شک پڑ گیا، اور وہ ایک پرہیزگار انسان تھے، بہت متقی تھے، اور ایک طویل مدت تک ایک چیز پر ان کا عمل رہا،
اور رافع بن خدیج کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ انہوں نے نا اس چیز کو بالکل انویلڈ نہیں قرار دیا، اور انہوں نے پھر چھوڑ دی زمین بٹائی پر دینا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہو۔ باب قراء الارض بالذهب والفضة وقال ابن عباس ان امثل ما انتم صانعون۔ ابن عباس نے یہ فرمایا رضی اللہ عنہما کہ بہتر کام جو تم کرنا چاہو ان تستأجروا الارض البیضاء کہ تم اجرت پر دے دو، ٹھیکے پر دے دو خالی زمین، من السنتی الی السنتی، 1 سال تک کے لیے، یعنی 1 سال سے اگلے سال تک۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے جو یہ فرمان ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو نقدی کے عوض بھی ٹھیکے پر دیا جا سکتا ہے، اور اس کی کم از کم مدت 1 سال ہو، اور اس میں اگرچہ مالک جو ہے زمین کا اس کو سہولت ہے، تاہم اگر کسی آفت کی وجہ سے کاشتکار کو نقصان ہو تو مالک کو چاہیے کہ وہ اس کی تلافی کرے، یا پھر ٹھیکے کی مدت 2 یا 3 سال رکھی جائے کہ 1 سال کا نقصان دوسرے تیسرے سال میں پورا ہو جائے۔ بہرحال یہ سب کچھ باہمی اگریمنٹس اور باہمی خیر خواہی پر مبنی باتیں ہیں۔ قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث الربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال حدثني عماية أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ میرے دونوں چچا زہیر اور محیر رضی اللہ عنہما، یہ ان دونوں نے مجھے بتایا، اور کہ وہ زمین کو پیداوار کے عوض کاشت پر دے دیا کرتے تھے۔ بما ينبت علی الاربیاء، جو نالیوں کے کنارے پر جو کھال ہوتے ہیں جن میں پانی بہ رہا ہوتا ہے، کھالے اور نالیاں اور ان کے ارد گرد جو چیزیں اگتی ہیں ان کے عوض۔ او بشیء یستثنیہ صاحب الارض، یا کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا معاوضہ جسے زمین کا مالک مستثنا کر دیتا تھا۔ فنہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ فقلت لرافع، تو میں نے کہا رافع سے، فکیف ہی بالدینار والدرہم، تو درہم اور دینار کے بدلے زمین ٹھیکے پر دینا کیسا ہے؟ فقال رافع، رافع نے کہا لیس بہا بأس بالدینار والدرہم، درہم اور دینار کے عوض زمین ٹھیکے پر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وقال اللیث، اور لیث نے کہا وکان الذی نہی من ذلک، کہ جس بٹائی سے منع کیا گیا ہے، ما لو نظر فیہ ذو الفہم بالحلال والحرام، یہ وہ والی ہے کہ جس میں کوئی جو غور و فکر کرنے والے ہیں اس میں حلال اور حرام کو کوئی چیز ڈٹرمن کریں یا کچھ حرام دیکھیں تو اس کو منع کیا گیا ہے۔ لم یجیزوہ لما فیہ من المخاطرہ، جو اس میں دھوکے کی وجہ سے وہ جائز قرار نہ دیں۔ کوئی لوگ فہم و فراست رکھنے والے وہ غور کریں اور دیکھیں کہ اس میں حرام کیا ہے، اور پھر وہ اس کی اجازت نہ دیں تو پھر وہ غلط ہے، ورنہ ادروائز زمین بٹائی یا ٹھیکے پر دینا غلط نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں جو یہ زمین لینے دینے کی مروجہ صورت ہے ٹھیکے کی اور بٹائی کی، اور پٹے پر زمین، یہ بھی ایک ٹرم ہے، پٹے پر زمین دینا، تو یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک بات پھر میں اس بات کو دہرا دوں کہ جس بٹائی کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ وہی ہے جس میں کسی خاص رقبے کے پیداوار کو مالک یا کاشتکار کے ساتھ نامزد کر دیا جاتا ہے، اور اس میں نقصان اور دھوکہ دونوں ہو سکتے ہیں، وہی ممنوع ہے، وہی حرام ہے، مطلق طور پر مزارعت منع نہیں ہے۔ بابن، اب یہاں پر ترجمۃ الباب نہیں ہے۔ قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فلیح قال حدثنا ہلال حاء وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا فلیح عن ہلال بن علی عن عطاء بن يسار عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان یوما یحدث، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بیان فرما رہے تھے۔ وَعِندَهُ رَجُلٌ،
اور آپ کے پاس بیٹھا تھا ایک آدمی من اہل البادیہ، بدوؤں میں سے، گاؤں والے لوگوں میں سے، دیہاتی، ان رجلا من اہل الجنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ایک آدمی جو اہل جنت میں سے ہوگا، جنت میں، استأذن ربہ، وہ اپنے رب سے اجازت طلب کرے گا، فی الزرع، کاشتکاری کرنے کی، فقال له، تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا، الست فیما شئت، کہ کیا جس میں تم ہو اس میں تم خوش نہیں ہو؟ قال بلا، وہ کہے گا کیوں نہیں، ولکن احب ان ازرع، لیکن مجھے پسند ہے زراعت کرنا، مجھے کھیتی باڑی سے محبت ہے، میں کھیتی باڑی کرنا پسند کرتا ہوں۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فبذرا، تو وہ بیج کاشت کرے گا، فبادر الطرف، تو پلک جھپکنے میں ہوگا، نباتہ، اس کا اگنا، واستواؤہ، اور اس کا سیدھا ہونا، واستحصادہ، اور اس کا کاٹنے کے قابل ہونا، اس کا ہارویسٹنگ سیزن بھی آ جائے گا ایک پلک جھپکنے میں۔ فکان امثال الجبال، اور اس کی جو کھیتی ہے اس کے ہو جائیں گے جیسے پہاڑوں کی طرح کے انبار لگ جائیں گے۔ فیقول اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دونک یا ابن آدم، یہ لے ابن آدم، اے ابن آدم، فإنہ لا یشبعک شیء، تجھے تو کوئی چیز سیر ہی نہیں کرتی۔ فقال الاعرابی، تو اعرابی کہنے لگا، واللہ لا نجدہ الا، اللہ کی قسم ہم نہیں پاتے اس شخص کو مگر قریشین او انصارین، یا تو یہ کوئی قریشی ہوگا یا یہ کوئی انصاری ہوگا۔ فإنہم اصحاب زرع، یہی لوگ ہیں کہ جو کھیتی باڑی والے ہیں۔ وَأَمَّا نَحْنُ، اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے، فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ، تو ہم لوگ تو کھیتی باڑی والے لوگ ہی نہیں ہیں۔ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہنس پڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کوئی عنوان قائم نہیں کیا، اور پیچھے ہم نے بات کی تھی کہ جہاں پر امام بخاری کوئی عنوان قائم نہیں کرتے تو اس کی وجہ عموماً یہ ہوتی ہے کہ وہ پچھلے والے باب کے ہی انڈر آ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں بھی عنوان نہ ہو تو وہ پچھلے عنوان کے تحت ہی آئے گا۔ بعض اوقات امام بخاری کی غرض یہ ہوتی ہے کہ ریڈر خود عنوان قائم کر لے، کیونکہ موضوع سے متعلق تو بات ہے ہی، کیونکہ زراعت کا ذکر ہے اس میں، اور اس میں زراعت کا ذکر ہونا امام بخاری کے مزاج کے لیے کافی ہے کہ وہ اس کو کتاب المزارعہ میں لے آئیں۔ اور اسی طرح سے امام بخاری جو ہیں وہ زراعت کی فضیلت بھی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک پسندیدہ چیز ہے، جنت میں بھی اس کی خواہش انسان کو ہوگی اور وہ کرے گا اور اس کی پوری بھی ہو جائے گی۔ باب ما جاء فی الغرس، غرس شجرکاری، شجرکاری کے متعلق جو بیان ہے۔ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال إن كنا لنفرح بيوم الجمعة، یہ آپ کتاب الصلاة میں حدیث پڑھ آئے ہیں کہ ہم بڑے خوش ہوتے تھے جمعے کے دن، یہ سہل بن سعد کی روایت ہے۔ کانت لنا عجوز، کیونکہ ہماری ایک بڑھیا تھی، تأخذ من اصول سلق لنا، وہ ہمارے لیے لیتی تھی، اکھیڑتی تھی چکندر کی جڑیں، یعنی چکندر، بیٹ روٹ۔ اور اب آج کل جن کو ڈینگی ہوا ہے یا خدا نہ خواستہ اللہ کرے کہ نہ ہی ہو، لیکن اگر کسی کو ہو تو پھر اس کو بیٹ روٹ کی قدر آئے گی۔ کننا نغرسہ فی اربیائنا، ہم اگاتے تھے، پلانٹ کرتے تھے اس کو اپنی نالیوں کے کناروں پر، بو دیا کرتے تھے۔ فتجعلہ فی قدر اللہ، تو وہ ان کو ڈالتی تھی اپنی ایک ہنڈیا میں، فتجعل فیہ حبات من شعیر، پھر وہ اس کے اندر ڈال دیتی تھی کچھ دانے جو کے۔ لا اعلم الا انہ قال، میں نہیں جانتا مگر یہ کہ انہوں نے کہا، لیس فیہ شحم ولا ودکن، اور نہیں ہوتا تھا اس میں کوئی گوشت، چربی وغیرہ، چکنائی وغیرہ، گوشت نہیں، چربی اور چکنائی نہیں ہوتی تھی اس میں کوئی چربی اور چکنائی۔ فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ، تو جب ہم پڑھ لیتے تھے جمعہ، زُرْنَاهَا، تو ہم ان کے گھر جاتے تھے، ان خاتون کے، فَقَرَّبَتْهُ إِلَيْنَا،
تو وہ سوپ سا جو بنا ہوا ہوتا تھا وہ ہمارے قریب کر دیتی تھیں. فَكُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، تو جمعے کے دن ہم اس وجہ سے خوش ہوا کرتے تھے. وَمَا كُنَّا نَتَغَدَّى وَلَا نَقِيلُ إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ، اور نہیں ہم کھانا کھاتے تھے اور نہ ہی قیلولہ کرتے مگر جمعے کے بعد. ٹھیک ہے، جمعے کی نماز کے بعد. تو بیسکلی جو شجر کاری ہے اور کھیتی باڑی کا ایک ہی حکم ہے، اور عموماً کسان جو ہیں وہ کھیتوں کے کناروں پر درخت لگا دیتے ہیں اور کھیت کے اندر علاقے کی فصل کاشت ہوتی ہے، اور کھیتوں کو پانی دینے کے لیے نالیاں بنائی جاتی ہیں. ان نالیوں کا ارد گرد بڑا سیراب ہوتا ہے، تو اس لیے موسم کی مناسبت کے ساتھ اس میں سبزیاں کاشت کر دی جاتی ہیں. تو یہ جو چقندر کی جو کاشت ہے یہ بچے ہی کیا کرتے، اور وہ خاتون جو ہیں نکال کے بچوں کو ایک اٹریکٹ کرنے کا طریقہ ہے جمعہ پڑھانے کا، کچھ نہ کچھ ان کو اس دن ان کی کوئی ٹریٹ کر دی جائے، ان کو کچھ دے دیا جائے. اور یہ ایک دفعہ میں نے یہ ریسیپی جو ہے یہ ہماری ایک بڑی عزیز ایک اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بنا کے بھی لائی تھیں، اور بڑی اچھی سی چیز بنی تھی. سوپ تھا ایک طرح کا، اور بڑا وہ تھا سودنگ سا. تو ضرور اس کو کہیں نہ کہیں ٹرائی کر لینا چاہیے انسان کو. بہرحال جو درخت اگانا ہے وہ ایک بہت ہی بڑا صدقہ جاریہ بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے اگر کسی کے ہاتھ میں ایک پودا ہے اور اس کو پلانٹ کرنا چاہتا ہے اور قیامت کا دن آ گیا ہے، سور میں پھونکا گیا ہے، تو بھی وہ اس کو پلانٹ کر دے. یعنی یہ اتنا بڑا نیکی کا کام ہے اور اتنا بڑا فائدے کا کام ہے. اور جو درخت ہیں ان کو اس پلانٹ ارتھ کے لنگز کہا جاتا ہے. جس طرح ہمارے پھیپھڑے صاف کرتے ہیں ہمارے خون کو، اسی طرح سے یہ فضا کی آلودگیوں کو صاف کرتے ہیں. جتنی ڈی فارسٹیشن ہو رہی ہے، جتنی اربنائزیشن ہو رہی ہے، جتنی ایگریکلچرل لینڈ کو اربنائز کیا جا رہا ہے اور ہاؤسنگ کالونیز بنائی جا رہی ہیں، یہ سب زمینوں کو بنجر بنانے کے اور قحط سالی کے اور بارشیں کم ہونے کے یہ سارے ہم اپنے خود پورے کرتے چلے جا رہے ہیں چانسز. قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابن شہاب عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال یقولون، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یقولون لوگ کہتے ہیں، ان ابا ہریرہ یکثر الحدیث، کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ کثرت سے روایت کرتے ہیں حدیث کو. واللہ الموعد، اور اللہ کو بھی تو ملنا ہے اس نے. وَيَقُولُونَ، اور لوگ کہتے ہیں، مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ لَا يُحَدِّثُونَ مِثْلَ أَحَادِيثِهِ، تو باقی کے مہاجر اور انصار جو ہیں وہ کیوں نہیں اسی طرح احادیث روایت کرتے جس طرح ابو ہریرہ کرتے ہیں. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ تو سن 7 ہجری میں خیبر کے بعد ایمان لائے ہیں، اور بمشکل 2.5-3 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ان کے ساتھ رہے ہیں، اور اتنی احادیث. تو اس پر اعتراض جو ہے آپ کو پتہ ہی اورینٹلسٹ بھی کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایات پر، اور اس پر باقاعدہ جرمنی میں ایک تھیسس بھی ہوا ہے ان ڈیفینس آف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہ انہوں نے جو احادیث روایت کی ہیں تو اس کے کیا وجوہات ہیں کہ انہوں نے باقی سے لوگوں سے زیادہ کر لیں. تو وہ اپنی وجہ یہاں پر ایک بتاتے ہیں، وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، میرے جو بھائی تھے مہاجرین میں سے، كَانَ يَشْغُلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ، ان کو مشغول رکھتی تھی تجارت بازاروں میں. وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْأَنصَارِ، اور جو میرے بھائی تھے انصاری، كَانَ يَشْغُلُهُمْ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ، تو ان کو ان کے جو مال مویشی تھے ان کی ذمہ داری مشغول رکھتی. وَكُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا، اور میں تو ایک مسکین آدمی تھا. الزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چپکا رہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، علی ملء بطنی، ایک پیٹ بھر کھانے کے بدلے میں. فاحضر حین یغیبون، میں حاضر ہوتا تھا جب یہ باقی غائب ہوتے تھے. واعی حین ینسون، اور میں یاد رکھتا تھا جب وہ بھول جاتے تھے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوماً،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یہ بات فرمائی تھی، لن یبسط احد منکم ثوبہ، ہرگز نہ پھیلائے گا تم میں سے کوئی اپنا کپڑا، حتی اقضی مقالتی ہذہ، یہاں تک کہ میں مکمل کر لوں اپنا یہ کلام، اپنی یہ گفتگو، ثم یجمعہ الی صدرہ، پھر وہ اس پھیلائے ہوئی چادر کو ایسے فولڈ کر کے اپنے سینے سے لگا لے، فینسا من مقالتی شیئا ابدا، تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بھولے میری بات میں سے کوئی بھی چیز کبھی بھی۔ یہ برکت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فبسطت نمرتن، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو پھیلا دی اپنی نمرہ، شال، لیس علی ثوب غیرہا، اور میرے اوپر اس کے علاوہ اور کوئی کپڑا بھی نہیں تھا، حتی قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقالتہ، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو ختم فرمائی، ثم جمعتها الی صدری، تو میں نے اپنی وہ شال، اپنی چادر اپنے سینے کے ساتھ ایسے لگا لی، فوالذی بعثہ بالحق، تو قسم اللہ کی، قسم اس ذات کی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، ما نسیت من مقالتہ تلک الی یومی ھذا، نہیں میں آپ کی گفتگو میں سے بھولا اس دن سے لے کر آج کے دن تک کوئی بھی چیز۔ سبحان اللہ۔ واللہ لولا آیتان فی کتاب اللہ، اور اللہ کی قسم اگر اللہ کی کتاب میں یہ 2 آیات نہ ہوتیں، ما حدثتکم شیئا ابدا، تو میں تم لوگوں کو کبھی کچھ بھی نہ بتاتا، یعنی احتیاط کا میں یہ تقاضا رکھتا۔ اور وہ آیات کیا ہیں؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی الی قولہ الرحیم، کہ بے شک جو لوگ ہماری نازل کردہ واضح دلائل اور ہدایت کو چھپاتے ہیں۔ تو یہ 2 طرح سے ہیں نا سورۃ البقرہ میں، ایک جگہ پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا نہیں، ان کی طرف وہ کلام نہیں کرے گا ان سے، نہ ہی ان کا تزکیہ کرے گا، اور ایک اور جگہ پر یہ بھی ہے کہ وہ خود جو یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپاتے ہیں اور تھوڑے سے مال کے عوض اس کو بیچ ڈالتے ہیں، تو ان آیات کے بدلے تھوڑا سا مال حاصل کر لیتے ہیں، تو وہ اولئک لا یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ حدیث کیوں آئی ہے یہ شجرکاری کے باب میں؟ کیونکہ اس روایت میں انصار کے کام میں شجرکاری بھی داخل ہے۔ جن کے پاس نخلستان ہوتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ وہ شجرکاری نہ کریں۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ جو انصار کا کھیتی باڑی اور شجرکاری میں مصروف ہونا ہے نا، اور یہ جو حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے اموال میں مشغول رہتے تھے، تو یہ جو عمل اموالہم ہے اس سے مراد کھیتی باڑی لی جاتی ہے، تو اسی وجہ سے یہ حدیث عنوان کے مطابق ہو جاتی ہے۔ کتاب المساقات، یہ کتاب المزارعہ ہی کا کنٹینیویشن ہے، لیکن تھوڑا سا اس کو ڈفرینشیٹ اس طرح سے کیا گیا ہے کہ شرائط اور ارکان بھی اس کے وہی ہیں جو مزارعت کے ہیں، لیکن مزارعت جو ہے وہ اس میں ہوتی ہے زراعت میں، اور مساقات جو ہوتی ہے وہ باغات وغیرہ میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، کھیت اور چیز ہے، باغات اور چیز ہیں، ٹھیک ہے، پھلوں کے باغ اور یا پھر جیسے گندم کا کھیت وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب لغوی طور پر مساقات جو ہے یہ سقیون سے بنا ہے، سین قاف یا، اور اس کے معنی ہیں پانی دینا۔ اور شرعی اصطلاح میں اگر کوئی شخص اپنا تیار شدہ باغ یا درخت کسی شخص کو اس شرط پر دے دے کہ وہ اسے پانی دے گا، اس کی دیکھ بھال کرے گا، اور جو پھل ہوگا اسے دونوں تقسیم کر لیں گے، تو اس کو مساقات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ مزارعت ہی کی ایک قسم ہے، جیسا کہ آپ کو اب اس کی ڈیفینیشن کے بعد سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب امام بخاری نے یہاں پر اس کو صرف اس کے اصطلاحی معنوں میں استعمال نہیں کیا،
کہ مساقات جو ہے وہ یہی ہے کہ باغ کا مالک پانی وغیرہ اور باقی اس کی دیکھ بھال کے عوض کچھ پیسے دے دے اور کسی دوسرے کے ساتھ یہ اگریمنٹ کر لے، ٹھیکے پہ دے دے. یہ بھی ٹھیکے پہ دینا ہی ہے ایک طرح سے. تو امام بخاری جو ہیں انہوں نے پانی کے حوالے سے اور پانی کی اہمیت، پانی دینا، پانی کے کیا کیا فوائد ہیں، پانی کو کس طرح سے استعمال کیا جائے اور اس کی افادیت، اس کے بینیفٹس، اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے اس کتاب میں، کتاب المساقات میں. آبپاشی کی اہمیت میں ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ایک واقعہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ اور قابل ذکر ہے کہ سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ ایک اور شخص ابن دحاق کو اپنی زمین سے نہر نکالنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ سے، کہ تمہیں اجازت دے دینی چاہیے کیونکہ اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے. لیکن محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ آمادہ نہ ہوئے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم نہر ضرور نکالی جائے گی، چاہے تمہارے پیٹ پر سے ہو کر کیوں نہ گزرے. اور پھر آپ نے وہاں سے نہر نکالنے کا حکم دیا تھا. میں سوچتی ہوں کئی دفعہ کہ جس طرح سے دور خلافت میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فیصلے جاری کرتے تھے جو کہ ایک عوام الناس کے لیے جو فیصلے فائدہ مند ہوتے تھے اور اس میں جو ایک لارجر انٹرسٹ کی بات کو ترجیح دے کر اور ایک کسی کے پرائیویٹ انٹرسٹ یا پرائیویٹ خواہش کو وہ اس طرح سے وہ سائڈ پہ کر دیتے تھے. تو اگر آج ایسا کوئی کرنے لگے تو عموماً ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ بن گیا ہے ہڑتالوں کا، اسٹرائکس کا، مظاہروں کا، اور وہ ساری چیز جو ہے اس کو اتنا زیادہ پھر کوریج بھی مل جاتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ اصل جو فائدہ ہے اس ساری چیز کو تو بھول ہی جاتے ہیں. بہرحال امام بخاری نے پانی پلانے کے احکام، کنوؤں کے احکام، مسافر کو پانی پلانا نہ پلانا، نہروں کی بندش، پانی پلانے کی فضیلت، نہروں سے لوگوں اور جانوروں کا پانی پینا، ان سب چیزوں کو کتاب المساقات میں کور کیا ہے. تو انشاءاللہ اب ہم پڑھتے ہیں کتاب المساقات، بابن فی الشرب، پانی پینے کے بارے میں یا جو بیان ہوا ہے. وقول اللہ تعالی وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قول کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے زندگی بخشی، کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ سورۃ الانبیاء. وقولہ جل ذکرہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قول افرأیتم الماء الذی تشربون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قول کہ کیا تم نے دیکھا اس پانی کو جس کو تم پیتے ہو، الی قولہ فلولا تشکرون، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تک کہ کیا پس تم شکر نہیں کرتے. سورۃ الواقعہ آیات 68 to 70 ہیں. اجاجن، اس میں یہ لفظ آیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس پانی کو کر دیں کھارا، اجاجن، اجاجن منصبن، اجاجن کا معنی منصبن، یعنی امام بخاری جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ عربک کا جو قرآنک ورڈ ہوتا ہے نا اس کو پھر وہ عربک کی اس کی ایک میننگ بھی بتاتے ہیں. والاجاجو، اور اجاج کا مطلب ہوتا ہے المر، کڑوا، ٹھیک ہے، یعنی اجاجن کھاری، والاجاجو المر. المزنی، مزن کا لفظ جو آیا ہے کہ اس کو مزن میں سے تم نکالتے ہو، نازل کرتے ہو، یا ہم ہیں اس کے نازل کرنے والے. تو مزن کیا ہے؟ السحاب، السحاب یعنی بادل. اور فراتن، ایک اور جگہ پر عذبن فرات کا لفظ آیا ہے نا، فراتن کے معنی ہے عذبن یعنی شیریں. اب آپ دیکھیے کہ جو پانی ہے اس سے انسان، نباتات، جانور، حیوانات اور اسی طرح سے جمادات، یہ جو نان لیونگ تھنگز ہیں وہ بھی، ٹھیک ہے، انسان، حیوان، نباتات، جمادات، ہر کوئی پانی کا کچھ نہ کچھ ایسپیکٹ استعمال کرتا ہے. اور
اسی لیے یہ پہلی جو آیت ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، پانی کی اہمیت پتہ چلی۔ پھر اسی طرح سے یہ کہ آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک بڑا ہی زبردست کرشمہ ہے کہ جو واٹر سائیکل ہے اس کی ابتدا تو سمندر کے پانی سے ہوتی ہے نا، اور سمندر کا پانی انتہائی سخت کھاری ہوتا ہے، ڈائریکٹ آپ اس کو پی نہیں سکتے، پی لیں تو موت بھی واقع ہو سکتی ہے، لیکن وہی اوپر جاتا ہے، اوپر جا کے اس کو پیوریفائی کرنے والی ہستی کون ہے، اور وہ دنیا کا پیورسٹ فارم آف واٹر پھر وہ آسمان سے برستا ہے۔ ڈسٹلڈ واٹر کی سب سے جو پیورسٹ فارم ہے وہ رین واٹر ہے، ماء طہور، پاکیزہ پانی، اور تازہ بھی ہوتا ہی ہے ظاہر ہے۔ تو اگر یہ پانی ختم ہو جائے، اور یہ پانی جو میٹھا پانی ہے جو بارش کا، آپ دیکھیں جن علاقوں میں شدید وہ ایسڈ رین ہوتی ہے ان علاقوں کے کیا حالات ہوتے ہیں، وہاں پر کوئی چیز پنپ ہی نہیں سکتی، وہاں پر تو بلڈنگز بھی خراب ہوئی رہتی ہیں، ان کے رنگ خراب، ان کے پینٹس خراب، ان کا لوہا خراب، ہر چیز جو ہے وہ خراب ہوئی رہتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے پانی۔ باب من رعا صدقۃ الماء وہبتہ ووصیتہ جائزہ، جس نے پانی کا صدقہ کرنا، پانی کو ہبہ کرنا اور اس کے متعلق وصیت کرنے کو جائز خیال کیا، مقسوماً کانا او غیر مقسوم، چاہے وہ پانی تقسیم شدہ ہو یا غیر تقسیم شدہ۔ وقال عثمان قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یشتری بئر رومۃ، عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون خریدے گا بئر روما فیکون دلوہ فیہا کدلاء المسلمین، اور اس کا ڈول بھی پھر ایسے ہی ہوگا کہ جیسے دیگر مسلمانوں کا، یعنی پھر وہ اس کو وقف کر دے، وہ اس کو سب کو دے دے، اور خود بھی اس میں سے اگر مسلمان ڈول ایک ایک بھر رہے ہیں تو ایک ڈول چلو وہ بھی بھر لے، ٹھیک ہے۔ فاشتراها عثمان رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، تو اس کو خریدا تھا عثمان رضی اللہ عنہ نے بئر روما، اور انہوں نے ہی اس کو وقف کیا تھا۔ پانی کی کئی اقسام بتائی جاتی ہیں ملکیت کے اعتبار سے۔ نمبر 1، وہ پانی جس کا کوئی مالک نہیں ہوتا، سب لوگ اس میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، جیسے کہ دریا وغیرہ، اسے ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے۔ نمبر 2، وہ چشمہ کہ حاکم وقت کسی کو اس کا مالک بنا دے، اس سے دوسرے لوگ بھی پی سکتے ہیں، اپنے جانوروں کو بھی پلا سکتے ہیں، یعنی پینے کے کام آ سکتا ہے، لیکن نالا کھود کر اس سے اپنی کھیتیاں سیراب نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ایک لمیٹیشن لگ گئی۔ تیسری وہ قسم ہے جو برتنوں، ٹینکرز، مشکیزوں میں محفوظ کر لیا جاتا ہے، وہ پانی صرف اسی کا ہوتا ہے جس نے اسے محفوظ کیا، اس میں کسی اور کا حق نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی دوسرے کے پانی کو ضائع کرتا ہے تو اسے تاوان دینا ہوگا، لیکن بہرحال اگر کوئی پیاس سے مر رہا ہے یا اس کی سواری کو پانی کی اشد ضرورت ہے تو پھر جس کے پاس اپنا پانی ہے اس کو دوسرے کو پانی سے محروم نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو لاسٹ ٹائپ ہے نا، جو کسی کی اپنی ملکیت بھی ہے، اس قسم کا پانی صدقہ بھی کیا جا سکتا ہے اور ہبہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے معلوم ہوا کہ کنویں کی خرید و فروخت جائز ہے اور اسے وقف بھی کیا جا سکتا ہے۔ قال حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا ابو غسان قال حدثنی ابو حازم عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بقدح، ایک پیالہ، فشرب منہ، تو آپ نے پی لیا اس میں سے، وعن یمینہ غلام اصغر القوم، اور آپ کے دائیں طرف ایک بچہ بیٹھا تھا جو حاضرین میں، لوگوں میں اس وقت سب سے چھوٹا تھا، والاشیاخ، اور جو بڑے عمر کے لوگ تھے، بزرگان تھے، عن یسارہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب تھے، فقال،
تو آپ نے فرمایا یا غلام، اے بچے، اے لڑکے، اتأذن لی، کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو، ان اعطیہ الاشیاخ، کیا میں یہ پانی بزرگوں کو پہلے دے دوں؟ قالا، اس بچے نے کہا، ما کنت لأوثر بفضلی، میں تو نہیں ایثار کرنے والا اپنے حصے پر، ٹھیک ہے، یعنی میں نہیں ترجیح دوں گا اپنے اوپر کسی اور کو، من کا احدن، آپ کے حوالے سے، یعنی آپ کے مقابلے میں، آپ کی دی ہوئی چیز کے حوالے سے کسی کو بھی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، تو آپ نے اسی بچے کو وہ پیالہ دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا پتہ چلا کہ یہ جو برخوردار تھے نا بچے، یہ ابن عباس تھے۔ اب وہ پانی ابن عباس کا ہو چکا تھا۔ جو رول بتایا جاتا ہے نا وہ یہ ہے کہ رائٹ سائڈ سے، اگر وہ ان کا نہ ہوتا، ٹھیک ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اجازت کیوں طلب کرتے؟ اور ان کے اجازت نہ دینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی انہی کو دے دیا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے اس حدیث سے پانی کی تقسیم کا جواز بھی ثابت ہوتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ تقسیم میں پہلے دائیں والوں کا حق فائق ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے اس میں پانی کو ہبہ کرنا بھی ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لڑکے کو دیا، تو اس سے پانی ہبہ کرنا بھی ثابت ہوا، حق بھی ثابت ہو گیا، تقسیم بھی ثابت ہو گئی، اور ہبہ بھی ثابت ہو گیا۔ قال حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثني انس بن مالک رضی اللہ عنہ انہ حلبت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاۃ داجن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ دوہا گیا ایک گھریلو بکری کا، وَهِيَ فِي دَارِ انس بن مالک، اور یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھی، فشیب لبنہا، پھر مکس کیا گیا، ملا دیا گیا اس کے دودھ میں، بماء، پانی، من البئر، ایک کنویں کا، التی فی دار انس، جو کہ انس رضی اللہ عنہ کے گھر پہ تھا، فاعطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو دیا گیا، پیش کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، القدح، ایک پیالہ اس دودھ کا، فشرب منہ، تو آپ نے پی لیا اس میں سے، حتی اذا نزع القدح، یہاں تک کہ جب آپ نے چھوڑا اس پیالے کو، ہٹایا اس پیالے کو، عن فیہ، اپنے منہ سے، وعلی یسارہ ابو بکر، تو آپ کے اس وقت بائیں طرف بیٹھے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ، وعن یمینہ اعرابی، اور آپ کے دائیں طرف بیٹھے تھے ایک اعرابی، فقال عمر، تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وخاف، اور آپ کو یہ اندیشہ تھا عمر رضی اللہ عنہ کو، ان یعطیہ الاعرابی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعرابی کو دے دیں گے، آتی ابا بکر یا رسول اللہ عندک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیجئے، وہ آپ کے پاس بیٹھے ہیں، فاعطاہ الاعرابی الذی عن یمینہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کو ہی دیا جو ان کے دائیں طرف تھے، ثم قال، پھر فرمایا، الایمن فالایمن، کہ دائیں جانب والا زیادہ حقدار ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جو اس کے دائیں جانب ہو، یعنی رائٹ سائڈ سے چیزیں شروع کرنی چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں، آپ پیچھے پڑھ بھی آئے ہیں کتاب الوضو میں غالباً کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیمن پسند کرتے تھے، ہر چیز میں، اپنی جوتا پہننے میں اور اپنے ترجل یعنی اپنی کنگھی کرنے میں، رائٹ سائڈ آف دا ہیڈ فرسٹ، جوتا پہلے پہننا، تو ہر چیز میں آپ کو پسند تھی تیمن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اعرابی کے حق کو مقدم رکھا، اور یہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر مان لیتے عمر رضی اللہ عنہ کا مشورہ، تو یہ اصول بن جاتا کہ پہلے بڑوں کو دینا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اصول کیا بنایا گیا کہ دائیں طرف سے شروع کرنا ہے، سبحان اللہ۔ باب من قال ان صاحب الماء حق بالماء، پانی کا مالک اس کا زیادہ حقدار ہے، ٹھیک ہے، حتی یروا، یہاں تک کہ سیراب ہو جائے،
لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے، لا یمنع فضل الماء، کہ نہ زائد پانی روکا جائے۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ، فالتو پانی نہ روکا جائے کہ اس طرح زائد گھاس بچانا مقصود ہو۔ قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء، نہ ضرورت سے زائد پانی روک کے رکھو، لتمنعوا به فضل الكلأ، اس طرح تم ضرورت سے زائد گھاس کو بچاؤ۔ پانی کو اس وقت روکنا ممنوع ہے جب وہ پانی مالک کی ضروریات سے زائد ہو۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ جب پانی ضروریات سے زائد نہ ہو تو اس کا روکنا جائز ہے۔ زائد پانی وہ ہے جو مالک، اس کی فیملی، کاشتکاری اور مویشیوں کی ضرورت کے بعد بچ رہے، اور پھر اس سے مراد وہ پانی ہے جو برتنوں میں محفوظ نہیں ہے، جو اس نے برتنوں میں محفوظ کر لیا ہے، فریج میں رکھا ہوا ہے، برف بنائی ہوئی ہے، یا کولر میں رکھا ہوا ہے، یا کسی بھی کنٹینر میں رکھا ہوا ہے، تو پھر وہ اس کا اپنا ہے، وہ زائد نہیں ہے۔ اور زائد جو پانی، یہ جو محفوظ کیا ہوا پانی ہے، وہ دینا ضروری نہیں، الا یہ کہ پانی لینے والا انتہائی مجبور ہو۔ تو ایک شخص جب کنواں بناتا تھا تو اس کے اطراف میں ایک رقبہ مخصوص ہو جاتا تھا جہاں جانور آتے تھے، پانی پیتے تھے۔ کنویں کے پانی سے سیراب جب ہوتے تھے نا، تو جانوروں کا آنا، پھر ان کی یہ ساری جو ڈنگ ہوتی ہے وہ بھی ایک فرٹیلائزر کا کام دیتی ہے، پھر اسی طرح سے کنویں کا پانی، تو وہ ارد گرد کی جگہ جو ہے نا وہ سیراب ہو جاتی تھی اور فرٹائل ہو جاتی تھی، اور اس میں گھاس بھی اگاتی تھی۔ اب کنویں والا گھاس کی حفاظت کا بہانہ بنا کر فالتو پانی روک لیتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کین آئے تھی معاشرتی، کوئی اگر خرابی آ رہی ہے، کوئی اگر خیر خواہی میں کمی آ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کو پن پوائنٹ کرتے تھے۔ اور یہ صرف کین آئے ہی نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی ایک فضل تھا۔ اور وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے تو نہیں بولتے تھے، آپ وہی فرماتے تھے جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا۔ ابن بطال، یہ بھی شارح ہیں صحیح بخاری کے، انہوں نے کہا ہے کہ پانی کا مالک خود اور اپنی فصل کے سیراب ہونے تک زیادہ حقدار ہے، اس پر علماء کا اتفاق ہے۔ تو یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا کہ جب پانی میں حق کے ملکیت کو تسلیم کیا جائے گا۔ دراصل امام بخاری یہ جو بار بار حق کے ملکیت کو تسلیم کروا رہے ہیں، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث آئی ہے کہ تمام مسلمان نمک، گھاس اور پانی میں شریک ہیں۔ تو اس سے تو بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید پانی میں کسی کی ملکیت ہوتی ہی نہیں ہے، تو اس طرح تو جو میرے گھر میں نل میں پانی آ رہا ہے اس کی بھی میں مالک نہیں ہوں، اس کی بھی سارے لوگ مالک ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے یہ تو بہت امپریکٹیکل ہو جاتا۔ تو امام بخاری نے اس موقف کی تردید فرمائی ہے، اور یہ پانی، گھاس اور نمک میں شریک ہونے والی جو حدیث ہے، اس کا مطلب شرکت ملک نہیں ہے کہ ہر ایک کی ایک جتنی ملکیت ہوتی ہے ہر طرح کے پانی میں اور گھاس میں اور نمک میں، بلکہ یہ شرکت اباحت ہے، یعنی ان میں اجارہ داری نہیں ہے، کوئی بھی پہلے جا کر اسے استعمال کر سکتا ہے، اپنے برتن میں ڈال سکتا ہے، اپنے مویشیوں کے لیے کاٹ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ بہرحال زائد از ضرورت پانی کسی طرح بھی ہو اسے روکنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بابو من حفر بئرا فی ملکہ لم یدمن، جس نے اپنی مملوکہ زمین میں کنواں کھودا، پھر اس میں کسی کا کوئی نقصان ہوا، کسی کا جانور گر کے مر گیا، کوئی انسان گر گیا خدا نخواستہ، لم یدمن، تو وہ جو مالک ہے نا کنویں کا، وہ اس پر کوئی تاوان نہیں ہے،
اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ قال حدثني محمود قال أخبرني عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعدن جبار، کان، معدن، کان جو ہوتی ہے نا، مائنز جو ہوتی ہیں، مائنز میں کوئی نقصان ہو جائے، جبارن تو مالک جو ہے اس پر کوئی تاوان نہیں، والبئر جبارن اور کنواں بھی، اس میں بھی کوئی نقصان ہو جائے تو کوئی تاوان نہیں مالک پر، والعجماء جبارن اور کوئی جانور سے پہنچنے والی تکلیف پر بھی تاوان نہیں، وفر رکاز الخمس اور رکاز جو ہے اس میں دفینہ، رکاز دفینہ یعنی ایک کو بندہ گھر بنا رہا ہے تو نیچے دفن شدہ خزانہ مل گیا تو اس کو اسی وقت، سال گزرنے کے انتظار کے بغیر اسی وقت اس میں سے 5واں حصہ اس کو صدقہ کرنا ہے۔ باب الخصومت فی البئر والقضاء فیہا، کنویں کے بارے میں جھگڑنا اور اس کے متعلق فیصلہ کرنا۔ قال حدثنا عبدان عن ابی حمزة عن الاعمش عن شقیق عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حلف علی یمین، جس نے قسم کھائی، یقتطع بہا تاکہ وہ ہڑپ کر جائے اس کے ذریعے، مال امرئ مسلم کسی مسلمان کے مال کو، ہوا علیہ فاجر تو جب کہ وہ اس کے بارے میں جھوٹا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جھوٹی قسم کھا کر کسی کے مال کو اگر کوئی ہڑپ کر جاتا ہے، لقی اللہ تو وہ ملاقات کرے گا اللہ سے، وہو علیہ غضبان جب کہ اللہ اس سے غضبناک ہوگا۔ فانزل اللہ تعالی اور پھر نازل کی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، الآیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت کنٹینیو کر رہی ہے، اور جب آپ کوئی ہاف آیت پڑھتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اینڈ میں الآیہ کہہ دیا کریں، کہ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی جھوٹی قسموں کے عوض تھوڑا سا دنیاوی مال حاصل کر لیتے ہیں تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ فجاء الاشعث تو آئے اشعث رضی اللہ عنہ، اشعث بن قیس ہیں یہ، فقالا تو انہوں نے کہا، ما حدثکم ابو عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن نے یعنی عبداللہ بن مسعود نے تم لوگوں کو کیا حدیث سنائی ہے، کیا بیان کیا ہے؟ فی انزلت هذه الآیہ، یہ آیت تو میرے بارے میں نازل ہوئی تھی، کانت لی بئر فی ارض ابن عم لی، میرا ایک کنواں تھا جو کہ میرے چچا کے بیٹے کی زمین میں تھا، اور یہ بھی ہو جاتا ہے، اوپر سے ایک باپ ہے اس کی ایک پوری زمین ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ جب تقسیم ہوئی تو ایک کی ملکیت دوسرے کی زمین میں چلے جانا، کسی کا ٹیوب ویل چلا جائے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چلتی رہتی ہیں، تو ان کا کنواں چچا زاد بھائی کی زمین میں تھا۔ فقال علی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، شہودک تمہارے گواہ کدھر ہیں؟ قلتو ما لی شہود، میں نے کہا میرے پاس گواہ نہیں ہے۔ قال فیمینہ کہ پھر وہ قسم کھائے گا، پھر قسم لی جائے گی فریق ثانی سے۔ قلتو میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اذن یحلفا وہ تو قسم کھا جائے گا۔ فذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا الحدیث تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کا ذکر فرمایا کہ جس کسی نے کسی مسلمان کا مال ہڑپ کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھائی تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔ فانزل اللہ ذالک تصدیقا لہ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی یہ آیات نازل فرمائیں اور اسی حدیث کی تصدیق میں۔ تو امام بخاری کا مقصد یہاں پر کنووں میں ملکیت ثابت کرنے کا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے عدالت اس سے متعلقہ مقدمات بھی سنتی ہے، پھر حق کے مطابق فیصلہ بھی کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی ایک بندہ کسی مالک ہی نہیں تو پھر عدالت کیسے سماعت کر سکتی ہے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے گواہ اور قسم کی بات کی اگر وہ اس کا مالک ہی نہ ہوتا کنویں کا؟ تو کنویں بھی پرائیویٹ بھی ہو سکتے ہیں، پبلک بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باب اثم من منع ابن السبیل من الماء
اس شخص کا گناہ جو کسی مسافر کو پانی سے منع کرتا ہے۔ قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا عبد الواحد بن زیاد عن الاعمش قال سمعت ابا صالح يقول سمعت ابا هريرة رضی اللہ عنہ يقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ، تین آدمی ایسے ہیں، لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، نہیں دیکھے گا اللہ ان کی طرف قیامت کے دن۔ نہ دیکھنے کا جو ایک یہ ہوتا ہے نا، یہ ایک انتہا کی ناراضگی کا مظہر ہوتا ہے۔ ولا یزکیہم، اور نہ ہی وہ پاک کرے گا انہیں۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے ہوگا عذاب دردناک۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ رجل کان لہ فتل ماء، ایک ایسا آدمی جس کے پاس ایکسٹرا پانی تھا، زائد الضرورت، بالطریقی، سفر میں، راستے میں، فمنعہ من ابن السبیل، اور اس نے وہ روکے رکھا مسافروں سے۔ ورجل، اور ایسا آدمی، بایع امامہ لا یبایعہ الا لدنیا، جو کسی امام کی بیعت کرتا ہے اور صرف دنیاوی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ فَإِنْ آتَاهُ مِنْهَا، اگر وہ امام اس کو کچھ دیتا ہے، رضیہ، تو وہ راضی ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ لَمْ يُعْتِهِ مِنْهَا سَخِطَ، اور اگر وہ امام نہیں دیتا تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ وَرَجُلٌ، اور وہ آدمی، أَقَامَ سِلْعَتَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ، جو کھڑا ہو گیا اپنی سودے کو لے کر، اپنے مال کو لے کر عصر کے بعد۔ فقال، اور اس نے کہا، واللہ الذی لا الہ غیرہ، قسم اس اللہ کی جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، لقد اعطیت بہا کذا و کذا، مجھے تو اس کی اتنی قیمت مل رہی تھی۔ فصدقہ رجل، تو گاہک جو ہے ایک آدمی، وہ اس کو سچا سمجھ لیتا ہے اور وہ چیز اس سے خرید لیتا ہے۔ ثم قرأ، پھر آپ نے تلاوت کی اس آیت کی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا۔ اب یہاں پر پانی والی بات تو بالکل واضح ہے نا، کہ یہ تو بہت ہی انسان دشمنی والی بات ہے نا، پیاسے لوگوں کو پانی نہ دینا جبکہ آپ کے پاس ہے، تو بالکل ہی ایک پتھر دل انسان ہونے کا یہ ایک علامت ہے۔ دل نرم ہونا چاہیے کہ اس مسافر کی جان تک خطرے میں ہے، تو اس کو پانی پلانا چاہیے تاکہ یہ موت و حیات کی کشمکش میں سے نکل آئے۔ اور دوسری جو یہ بات ہے نا کہ عصر کے بعد قسم اٹھانے کا ذکر ہے، تو یہ اس لیے کہ دن جا رہا ہوتا ہے اور اس کو ہوتا ہے کہ میں اب جاتے جاتے اپنا بیچتا جاؤں سامان، اور وہ قسمیں کھاتا ہے، ورنہ ہر وقت ہی جھوٹی قسم اٹھانا جو ہے نا وہ غلط ہے۔ بابو سکر الانہار، نہروں کو بند کرنے کا بیان، نہروں کا پانی روکنے کا بیان۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه حدثه أن رجلا من الأنصار، یہ عبداللہ بن زبیر نے یہ بات جو ہے یہ روایت کی کہ ایک آدمی تھا انصار میں سے، خاصم الزبیر، اس نے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے جھگڑا کیا، عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فی شراج الحرتی، شراج برساتی نالا، ایک برساتی نالے کے بارے میں، الحرتی جو کہ حرہ کا تھا۔ حرہ جو ہے یہ پتھریلی زمین کو کہتے ہیں، اور مدینہ کے مشرق اور مغرب میں جو آتش فشاں والکینوز لاووں پر مشتمل جو علاقہ ہے اس کو حرہ کہتے ہیں، اور وہاں ایک برساتی نالا بہتا تھا جس سے زبیر رضی اللہ عنہ اپنی زمین سیراب کرتے تھے۔ اب یہ جو انصاری تھا نا، اس کی زمین ذرا نیچے آتی تھی، زبیر رضی اللہ عنہ کی زمین اوپر تھی۔ اب نالا نیچرلی پہلے زبیر رضی اللہ عنہ کی زمین کو سیراب کرتا تھا، تو وہ پانی روکتے، اپنا باغ سیراب کرتے اور پھر اس کو چھوڑ دیتے انصاری کے لیے۔ تو التی یسقون بها النخل، ایک برساتی نالے، جو حرہ کے برساتی نالے کے بارے میں جھگڑا ہوا، جس سے کہ یہ لوگ اپنے نخلستان کو سیراب کرتے تھے۔ فقال الانصاری، انصاری نے کہا،
سرح الماء یمر، کہ تم پانی کو چھوڑے رکھو کہ چلتا رہے، یعنی تم روکا مت کرو اور چلتے ہوئے پانی میں سے اپنا سیراب بھی کرو اور پانی اسی وقت میرے پاس بھی پہنچتا رہے۔ فابا علیہ، تو زبیر رضی اللہ عنہ نے اس سے انکار کیا۔ فاختصما عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو دونوں نے مقدمہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للزبیر، زبیر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسقی یا زبیر، تم اپنا جو نخلستان ہے اس کو سیراب کر لیا کرو اے زبیر۔ ثم ارسل الماء الی جارک، پھر پانی اپنے ہمسائے کے لیے چھوڑ دو۔ فغضب الانصاری، تو انصاری کو آ گیا غصہ۔ فقال، تو اس نے کہا، ان کان ابن عمتک، آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ آپ کا پھپھی زاد بھائی ہے۔ فتلون وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رنگ بدل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، اسقی یا زبیر، اے زبیر اپنا پانی اپنا جو کھیت ہے اس کو سیراب کرو۔ ثم احبس الماء، پھر پانی روکے رکھو، حتی یرجع الی الجدر، یہاں تک کہ وہ پانی پہنچ جائے منڈیر تک۔ فقال الزبیر، تو زبیر کہتے ہیں، واللہ انی لاحسب هذه الآیۃ نزلت فی ذلک، اور اللہ کی قسم میں گمان کرتا ہوں کہ یہ آیت اسی ہمارے معاملے کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ نہیں، تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے درمیان ہونے والے جھگڑوں میں آپ کو حاکم نہ تسلیم کر لیں۔ قال محمد بن العباسی قال ابو عبد اللہ لیس احد یذکر عروۃ عن عبد اللہ الا اللیث فقط، ابو عبداللہ امام بخاری سند کے متعلق فرماتے ہیں کہ عروہ عن عبداللہ کی سند سے لیث کے علاوہ اور کوئی اس حدیث کو بیان نہیں کرتا۔ اب ایک چیز دیکھ لیجئے کہ جو انصار تھے، جو مسلمان اور پکے سچے مومن تھے، وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے تھے۔ عموماً جو نفاق ہے وہ بھی مدینہ ہی کے کچھ لوگوں میں باقی رہ گیا ہوا تھا، تو یہ اسی کی ایک علامت ہے۔ اور ادروائز یا پھر کوئی ہو سکتا ہے یہ کوئی نیا مسلمان ہو، لیکن جو اکابر صحابہ ہیں انصار کے، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی ہر چیز دینے کو تیار تھے، ان کو تو کوئی غرض ہی نہیں تھی۔ ان کی تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں تعریف فرمائی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں جب کہ خود ان کو شدید ضرورت بھی ہو، بھوک بھی ہو۔ اب نہریں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک مملوک اور ایک غیر مملوک۔ جو غیر مملوک ہیں ان کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک تو بڑے بڑے دریا جیسے ہمارے ہاں راوی ہے، چناب ہے، جہلم ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے چھوٹے برساتی نالے جو بارش وغیرہ سے بہہ پڑتے ہیں۔ اور یہ جو برساتی نالے ہیں نا، ان میں پانی محض اللہ کے فضل سے آتا ہے، اس میں کسی کی محنت کا کوئی دخل نہیں ہوتا، تو اس میں عوام شریک ہوتے ہیں اور بظاہر ان میں کسی کو کسی بھی وقت رکاوٹ پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ تو امام بخاری نے برساتی نالوں کے پانی کو ضرورت کے وقت روکنے کا جواز یہاں سے ثابت کیا ہے۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ زبیر رضی اللہ عنہ کا باغ بالائی علاقے میں تھا، انصاری کا نشیبی علاقے میں تھا، اور زبیر پانی روک کر باغ کو سیراب کرتے تھے، جبکہ انصاری کا مطالبہ تھا کہ پانی روکا نہ جائے بلکہ اسے جاری رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بالائی علاقے پر واقع باغ کو سیراب کرنے کے لیے برساتی نالے کو روکا جا سکتا ہے تاکہ پانی پودوں کی جڑوں تک پہنچ جائے۔ جو ندی نالے وادیوں سے نکلیں یا بارش آنے سے بہہ پڑیں، ان کے متعلق ضابطہ بھی یہی ہے، نیچرل ضابطہ یہی ہے کہ جس کی زمین اوپر ہوگی اس کا حق ہے کہ پانی روک کر اپنی زمین کو سیراب کرے، اس قدر بندش کرے کہ پانی فصل کی جڑوں تک کے لیے کافی ہو جائے اور پھر نیچے والے کے لیے چھوڑ دے۔ باب شرب الاعلی قبل الاسفل،
جس کا کھیت بلندی پر ہے وہ پہلے سیراب ہوگا اور جو نشیب میں ہے وہ بعد میں ہوگا۔ قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة قال خاصم الزبير رجلا من الانصار، جھگڑا ہوا زبیر رضی اللہ عنہ کا ایک انصاری سے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا زبیر، اے زبیر، اسقی ثم ارسل، اپنی زمین کو سیراب کرو پھر اس کے لیے پانی چھوڑ دو۔ فقال الانصاری انہ ابن عمتک، انصاری نے کہا یہ آپ نے اس لیے فیصلہ دیا کیونکہ یہ آپ کی پھپھی کے بیٹے ہیں۔ فقال علیہ السلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی پھر ایک ذرا سخت آپ نے فیصلہ فرمایا جب اس بندے نے یہ بات کہی، اسقی یا زبیر، زبیر اپنا نخلستان سیراب کرو، حتی یبلغ الجدر ثم امسک، کہ یہاں تک کہ پانی منڈیر تک پہنچ جائے، اتنی دیر تک پانی روکے رکھو۔ قال الزبیر فاحسب هذه الآیة نزلت فی ذلک فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ زبیر کہتے ہیں کہ میرے گمان کے مطابق یہ آیت اس معاملے کے متعلق نازل ہوئی ہے کہ نہیں، مجھے تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات میں تجھے حکم تسلیم نہ کر لیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو ایگریکلچرسٹ ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ باغ کے لیے اتنا پانی کھڑا کیا جاتا ہے کہ درختوں کی جڑوں تک پانی جذب ہو کر رہ جائے، اور ظاہر ہے کہ اتنا پانی کھڑا کرنے کے لیے پانی کو کچھ دیر کے لیے تو روکنا پڑے گا نا، تو پانی سے اپنے باغ کو سیراب کرنا اور برساتی نالے کا پانی روک لینا پہلے اس کا حق بنتا ہے جس کا باغ یا کھیت بالائی علاقے میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑے بڑے دریاؤں کے پانی میں کسی کو مزاحمت نہیں کرنی چاہیے، ان میں ہر ایک کو حق ہے جب چاہے، جتنا چاہے، جیسے چاہے اس سے پانی لے سکتا ہے۔ یہ جو حکم یا جھگڑا تھا یہ برساتی نالے کے متعلق تھا کہ اوپر والے جو ہیں وہ پانی استعمال کر کے نیچے والوں کے لیے چھوڑ دیں، اور اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ اور آگے پھر یہی حدیث ہے، اس کو پھر پڑھ لیتے ہیں۔ باب شرب الاعلی الی الکعبین، بلند کھیت والے کے لیے پانی کا اتنا حصہ ہے کہ اسے ٹخنوں تک بھرے۔ قال حدثنا محمد قال اخبرنا مخلد بن يزيد الحراني قال اخبرني ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير انه حدثه ان رجلا من الانصار خاصم الزبير في شراج من الحرة ليسقي بها النخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير، فأمره بالمعروف ثم أرسله إلى جارك، فقال الأنصاري أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدر، واستوى له حقه، فقال الزبير والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار کے ایک آدمی کا زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مقام حرہ کے ایک برساتی نالے سے اپنے نخلستان کو سیراب کرنے کے متعلق جھگڑا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے زبیر پانی پلاؤ پھر اسے اپنے پڑوسی کی طرف چھوڑ دو۔ آپ نے دستور کے مطابق ایسا کرنے کا حکم دیا، لیکن انصاری نے کہا یہ اس وجہ سے کہ وہ یعنی زبیر آپ کے پھپھی زاد بھائی ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبیر اپنے درختوں کو سیراب کرو پھر پانی روک لو یہاں تک کہ وہ منڈیر پر چڑھائے۔ زبیر رضی اللہ عنہ کا جو واجبی حق تھا وہ آپ نے دلا دیا۔ تو زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ آیت اس معاملے کے متعلق نازل ہوئی، نہیں، تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ کو حکم تسلیم نہ کر لیں۔ فقال علی ابن شہاب، اور ابن شہاب زہری نے مجھ سے کہا، فقدرت الانصار والناس قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اندازہ کیا ہے انصار اور دوسرے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا، اسقی ثم احبس حتی یرجع الی الجدر، کہ پانی کو روک لو یہاں تک کہ وہ منڈیر پر چڑھ جائے۔ تو اس کا انصار اور دوسرے لوگوں نے کیا اندازہ کیا ہے؟ منڈیر میننگ وکان ذالک الی الکعبین،
کہ پانی کی مقدار دونوں ٹخنوں تک ہونی چاہیے. الجدر ہوا الاصل، الجدر جو ہے یہ الاصل یعنی جڑوں کو کہتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو فیصلہ کیا تھا نا وہ اس وقت کے رائج دستور کے مطابق تھا، اور آپ نے ایک درمیانی راستہ بتایا تھا جس میں پڑوسی کی بڑی رعایت تھی. لیکن انصاری جب راضی نہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برہمی کا اظہار کیا اور زبیر رضی اللہ عنہ کو پھر ان کا پورا حق دلوا دیا. شروع میں آپ نے انصاری ہی کا لحاظ کیا، لیکن اس کو سمجھ ہی نہیں آئی، اور اس کو یہ تھا کہ پانی رکے ہی نہیں اور مجھ تک آتا رہے. اور ساری بات کا مقصد کیا ہے کہ بلند کھیت والے کا پانی میں اتنا حق ہے، برساتی نالے کے پانی میں، کہ وہ فصل کی جڑوں تک کے لیے کافی ہو، پھر اس پانی کو نیچے والے کے لیے چھوڑے گا. پانی اسی ترتیب سے آگے چلے گا یہاں تک کہ وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، گویا قانونی طور پر اصول یہ قرار پایا کہ کھیت میں ٹخنوں تک پانی کا بھر جانا ہی اس کا سیراب ہونا ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے سامنے بغیر چوں چراں کیے سر تسلیم خم کر دینا ایمان کی ہی علامت ہے. اگر اس کے متعلق ذرہ بھر بھی دل میں تنگی محسوس ہو تو ہمارا ایمان ناقص ہے، ہمارا دل ایمان سے فارغ ہے. تو انشاءاللہ آج ہم اتنا ہی رکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.